بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عمر بن خطاب اور ابو بکر کیا یہ دونوں اسلام کے دائرے سے خارج تھے یا خارج نہیں تھے؟ دلائل اس میں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ جماعت مخالفین کے پاس ہمارے دلائل کا کوئی رد نہیں۔ میں آج ایک سمپل دلیل آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ عمر بن خطاب خلیفہ تھے، یعنی وہ مسلمانوں کے امام تھے۔ ان کا کام تھا اسلام کے احکام لوگوں کو بتانا، قرآن کے احکام لوگوں کو بتانا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام لوگوں کو بتانا، اور میک شور کرنا اور یقین کرانا کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے لیے کوئی جائز نہیں تھی کہ وہ اسلام کے احکام کی مخالفت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مبارکہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اس آیہ میں یہاں تک کہ اس فقرے میں وَأَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اگر آپ عورتوں کے ساتھ مباشرت کریں اور آپ کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کریں۔ تیمم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ منہ پر اور ہاتھوں پر مٹی کو مل لیں، مسح کر لیں، یہ تیمم ہو جاتی ہے اور یہ غسل کی جگہ۔ اچھا، پھر اگر سورہ مائدہ میں بھی فرمایا اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منْ۔ اگر آپ عورتوں کے ساتھ مباشرت کریں اور آپ کو پانی نہ ملے تو آپ کیا کریں؟ تیمم کر لیں، تیمم کر لیں پاک مٹی سے چہرے پر اور ہاتھوں پہ ملنا۔ یہ صحیح بخاری ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر حدیث ہے، حدیث نمبر، یہ صفحہ نمبر 83 کتاب التیمم، یہاں پر اس آیہ کو ذکر کیا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول شریف ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا۔ مسجد کے زمین میرے لیے محل سجود ہے اور میرے لیے طہور بھی ہے، یعنی طہور یعنی اس چیز سے جس سے طہارت کی جاتی ہے۔ باب التیمم، یہاں پہ پورا باب ہے، باب التیمم فی الحضر اذا لم یجد الماء وخاف فوت الصلاة۔ اگر آدھا انسان کو پانی نہ ملے اور نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو انسان تیمم کر لیتا ہے، اور اس میں احادیث لکھا ہے۔ یہ سنن ترمذی ہے، چاپ دار الفکر ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 50 ہے، یہاں پہ حدیث نقل کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ابی ذر سے، ان الصعید الطیب طہور للمسلم۔ پاک مٹی مسلمان کے لیے طہور ہے، یعنی اس کے ساتھ طہارت لے سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، اگرچہ اس کو 10 سال تک پانی نہ ملے، پانی نہ ملے نا تو اسی سے تیمم سے نماز کرے گا، تیمم کے غسل کے بجائے تیمم کرتا رہے گا، اس کے بعد جب پانی ملے گا تو پھر یہ تیمم نہیں کر سکے گا۔ اچھا، سنن ابی داؤد ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، سنن ابی داؤد سجستانی میں یہاں پر باب جنوب یتیمم، جنوب کیا کرتا ہے؟ تیمم کرتا ہے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہاں پہ احادیث لکھا ہے کہ انسان جنوب ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تیمم کر لیتا ہے۔ اچھا، جب یہ سمجھ آیا میرے محترم ناظرین تو قرآن کی آیت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جنوب کیا کرتا ہے؟ جنوب تیمم کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف حکم دے دے تو کیا ہے اس کا؟ تو وہ کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف، قرآن جب کہہ رہا ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، اس کے خلاف اگر حکم دے دے تو کیا ہوتا ہے؟ سیدھا ٹھکانہ جہنم، کیونکہ اس نے قرآن کی مخالفت کی، سنت کی مخالفت کی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ کریں باب التیمم، یہاں پر حدیث نمبر ہے 368۔ عبد الرحمن سعید ابن عبد الرحمن ابن ابزا اپنے والد صاحب عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا اتى عمر، ایک شخص عمر بن الخطاب کے پاس آئے، قال انی اجنبت فلم اجد ماء، میں جنوب ہو گیا ہوں اور پانی مجھے نہیں ملا۔ فقال لا تصلی، عمر بن الخطاب نے کہا نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ یہ فتویٰ دیا، اس نے قرآن کے خلاف کی نہیں دیا۔ اب یہ امام بن چکا ہے بھائی، اس مسلمین کی جماعت میں امیر المؤمنین علیہ السلام بھی ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام بھی ہیں، جن کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوئے۔ ایسے شخص کو جو قرآن کے ابتدائی احکام کو نہیں جانتا اور ان کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، اس کی امامت صحیح ہے باطل ہے؟ تو مجھے بتاؤ بھائی، کوئی ایسا مولوی جس کو قرآن کی اتنی ابتدائی بات کہ پانی نہ ملے تیمم یہ نہیں آتا ہو، وہ مولوی آپ کو اس کو مولوی رکھیں گے، اس کو مسجد سے بگا دیں گے بھائی۔ یہ فتویٰ دے رہا کہ لا تصلی۔ قال عمار نے کہا اما تذکر اذا انا وانت فی سریۃ فاجنبنا، کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک سریے میں تھے، ایک جنگ میں تھے، دونوں جنوب ہو گئے، فلم نجد ماء، اور پانی ہمیں نہیں ملی، فاما انت فلم تصلی،
کیا آپ کو یہ یاد نہیں ہے؟ تم نے اسی وقت بھی نماز نہیں پڑھی تھی. اما انا فتمعكت في التراب وصليت، لیکن میں نے زمین میں اپنے آپ کو مل لیا تھا پورے جسم کو اور میں نے نماز پڑھی تھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ تمہیں پورے بدن کو زمین پہ ملنے کی ضرورت نہیں تھی، تم صرف ہاتھوں کو زمین پہ لگاتے اور پھونک مارتے اور اس کے بعد ثم تمسح بها وجهك وكفيك، اپنے چہرے پہ ملتے اور اپنے ہاتھوں پہ ملتے، تمہارے لیے کافی ہوتا ہے، یہ کر لیتے کافی. فقال عمر اتق اللہ یا عمر. دیکھو اللہ یار صاحب، آپ شرائط کے خلاف ورزی کر رہے ہیں بھائی. آپ اور ہمارے درمیان میں یہ ہوا کہ ایمان اور کفر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم حدیث پڑھیں گے یہ کس کی یا حدیث ہے؟ قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ایک بھی حدیث یا آیت نہیں پڑھی جو ہے نا یہ ثابت کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کافر ہے. بات کرنے دیں، عمر کافر ہے. یہ ایسے میں نے کہا تھا کہ یہ گفتگو کے لائق نہیں ہے نا، اس کو سمجھ لیا. آپ درمیان میں انٹرپٹ نہ کریں نا، سنیں نا، آپ کی باری آئے گی نا. ایک شخص آیا، چلنا خاموش ہو جاؤ، چلنا خاموش ہو جاؤ، چلنا آپ کو سمجھ نہیں آئی نا دوسروں کو سمجھ آئے گی. انجینئر صاحب آپ کو سمجھ نہیں آئی نا دوسروں کو سمجھ آئے. خاموش. عمر اور جو ہے نا ابو بکر کافر ہیں، یہ روایت پڑھیں جناب. اس طرح سے آپ اپنا جو ہے نا مفہوم لیتے ہیں کہ آپ لیتے ہیں، اس طرح سے بات نہیں چلے گی. آپ نے شرائط رکھے ہیں، یا قرآن کی آیت پڑھیں گے یا رسول اللہ. میں نے کہا تھا کہ یہ لائق نہیں گفتگو کا. ارشاد صاحب دیکھیں بات سنیں، انہوں نے قرآن پاک سے ایک دلیل دی ہے نا، آپ اس کو دلیل کی رد، اس کا ریبٹل سنیں تو صحیح، ان کو بات تو مکمل کرنے دیں نا. آپ یہ بھی تو اصول میں ہے نا کہ آپ کے بات میں انٹرپٹ نہ کریں. صحیح دے رہے ہیں وہ حوالہ یا غلط دے رہے ہیں، اس کا ریبٹل آپ کے پاس ٹائم ہوگا، اس میں آپ نے رد کرنا ہے نا. درمیان میں پلیز انٹرپٹ نہ کریں. آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی ٹھیک ہے محترم ناظرین، واپس آتے ہیں اپنے گفتگو کی طرف. تو عمر نے کیا کہا؟ عمر صاحب نے اس شخص سے کہا کہ تم نماز نہ پڑھا. قرآن کی مخالفت کفر ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ قرآن کی صریح آیت کی مخالفت، وہ بھی کس کے لیے؟ ایک شخص جو کہتا ہے میں امام المسلمین ہوں. عمار نے کہا کہ آپ کو یاد ہے نہیں، ہم دونوں جنگ میں گئے تھے، دونوں جنب ہو گئے تھے، اور یہ ہوا تھا کہ میں نے تو پوری بدن کو خاک میں ملا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے، تم صرف ہاتھ زمین پہ مارتے، دو ہتھیلیاں، پھر اس کو پھونکتے، پھر چہرے پہ ملتے، پھر دونوں ہتھیلیوں پہ مل لیتے، یہ تیمم ہو جاتا. فقال عمر اتق اللہ یا عمر. عمر نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو یا عمر. فقال ان شئت لم احدث به. اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو میں یہ واقعہ نہیں سناتا. یہاں پر میرے محترم ناظرین، جو بھی شخص، دیکھیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس حدیث ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے عمر کافر ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہمارے پاس یہ حدیث ہو، اور اگر ایسی حدیث ہوتی بھی آپ لوگ نقل نہیں کرتے نا، تو نقل کرتے بخاری مسلم میں، بخاری مسلم کا اب کال اتار دیتے، وہ بخاری مسلم کو اس وقت مانتے بھی نہیں تھے. دیکھیں ایک شخص جو سب مسلمانوں کا اجماع، قرآن کی آیت ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرے وہ کافر ہوتا ہے. یہاں پر عمر صاحب نے تیمم کی آیت کی مخالفت کی اور فتویٰ دیا کہ نماز نہ پڑھ. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے کہ نماز نہ پڑھ. اور عمار نے فرمایا کہ اس کو بخوبی پتہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دونوں کو سکھایا بھی تھا. عمر نے نہیں کہا کہ مجھے نہیں سکھایا تھا. عمار آپ کی یادداشت کمزور ہے. عمر نے نہیں کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے. عمر نے جان بوجھ کر قرآن کی آیت کی مخالفت کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح سنت کی مخالفت کی ہے. اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے تیمم، بالخصوص عرب اس زمانے میں کہ پانی عرب میں کم ہوتی ہے اور جزیرۃ العرب میں کوئی دریا ہوتی نہیں ہے، یعنی دریا چیز کا کوئی نام ہی نہیں ہے. پورے جزیرۃ العرب میں آپ کو ایک جھیل نہیں ملتا، وہاں پہ پانی کی بہت شدید قلت ہوتی ہے. پانی آپ کو ملے گا کہاں پر؟ دور دور دراز علاقوں میں کہیں ایک کنواں ہوگا، وہاں سے آپ کو کنویں سے پانی نکالنا ہوگا، وہ بھی 50 میٹر یا 100 میٹر. تو اس زمانے میں پانی کی بہت قلت ہوتی. تو یہ بہت ایک عام چیز تھی کہ آپ سفر میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے اور آپ کے پاس پانی نہیں ہے غسل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، پانی نہیں ہے، صرف پینے کے لیے پانی ہے. تو یہ بہت کثیر الابتلا. اس شخص کو ایک کثیر الابتلا مسئلہ کہ پانی نہ ہو تیمم کیا جاتا ہے. قرآن کی آیت، اس قرآن کی آیت کی بھی مخالفت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی مخالفت، اور اسی کو کفر کہتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی حدیث ہو کہ فلان شخص کافر ہے. دیکھیں کیا ہمارے پاس کوئی حدیث ہے
کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، ٹھیک ہے نا. سب مسلمان فتوے دیتے ہیں کہ کافر ہے. کیونکہ اس نے قرآن کی مخالفت کی. قرآن کہتے ہیں خاتم النبیین، وہ کہتا ہے میں اس کے بعد میں نبی ہوں. تو اس نے کیونکہ ختم نبوت کی مخالفت کی ہے، یہ کافر ہو گیا ہے کیونکہ اس نے قرآن کی مخالفت کی ہے. قرآن کی ایک آیت کی مخالفت کریں یا 1000 آیت کی مخالفت کریں، آپ کافر بنتے ہیں. جواب دے دیں جناب. آپ نے میرے 1.5 منٹ ٹائم لے لیا ہے، تو میں اپنا آپ سے درگزر کر لیتا ہوں. آپ بھی 9 منٹ سے بات کریں. بات مکمل کر لیں، اگر آپ ٹائم لے لیں. یہ 9 منٹ بات کریں گے، یہ 9 منٹ بات کیونکہ میں نے بھی 9 منٹ بات کی. نہیں آپ ٹائم لے لیں اپنا 2 منٹ اوپر. چلیں جی. نہیں کہتے ہیں 2 منٹ لے لیں، 2 منٹ لے لیتے ہیں. 2 منٹ لے لیں. ان کا ٹائم 2 منٹ ضائع ہوا ہے نا. لے دیکھو جی، سنن النسائی، قرآن مجید میں کہتا ہے سنن النسائی. میرے 2 منٹ ہے بھائی، میرے 2 منٹ. آپ 2 منٹ. سنن النسائی یہاں پہ ملاحظہ کریں. سنن النسائی میں یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 165 میں، سیوطی صاحب کی شرح کے ساتھ. یہاں پر بھی اسی حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر صاحب کو، عمار کو، دونوں کو تیمم سکھایا بھی تھا. قرآن کی آیت بھی ہے، اور یہ کثیر الابتلاء بہت مشہور مسئلہ ہے. ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی پانی نہ ہو تو وہاں پر آپ تیمم کر لیتے ہیں. اور سنن نسائی میں حدیث نمبر 316 یہ ہے کہ اس شخص نے کہا یا عمر ربما نمکث الشہر والشہرین، بھائی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ 1 مہینے یا 2 مہینے ہوتے ہیں، ولا نجد الماء، پانی ہمیں نہیں ملتا، پینے کے لیے پانی ہوتا ہے، غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ہوتا. عمر نے کہا اما انا فاذا لم اجد الماء لم اكن لاصلي، عمر نے کہا کہ پانی نہیں ہے تو میں خود نماز نہیں پڑھتا. عمر نے فتویٰ، میں خود بھی یہ کرتا ہوں کہ پانی نہیں ملے تو نماز نہیں پڑھتا. یہ قرآن کا حکم نہیں، یہ قرآن کی مخالفت ہے، سنت کی مخالفت ہے، اور یہ کفر ہے. یہ ایک واضح مسئلہ ہے میرے محترم ناظرین. میں نے اپنا کیس واضح بیان فرمایا. اب چنّا صاحب جواب دیں گے. بسم اللہ کریں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ یاری صاحب نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہونا ضروری نہیں ہے. بھائی اس نے یہ بات بہت ہی غلط کہہ دی. قرآن مجید کہتا ہے سورۃ نساء کے اندر ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اے لوگوں تمہارے درمیان میں جب اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے 2 اصول بتائے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی کہ قرآن مجید، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات. اب جو اللہ کے رسول کی طرف نہیں آتا تو آئیں دوسری طرف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو منافق کو آپ دیکھیں گے وہ ٹال مٹول سے کام لیں گے. معلوم ہوا وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا قرآن مجید کی طرف نہیں آتا، ان 2 چیزوں کی طرف نہیں آتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تو ایسے لوگ منافق ہیں. تو نفاق سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کی جائے اور اپنا مفہوم، اپنا قیاس، اپنی سمجھ پیش نہیں کی جائے. یہ جو بھائی نے باتیں کی ہیں یہ ساری کی ساری ان کا اپنا فہم ہے، اپنی جو ہے نا ان کی اپنی تشریح ہے احادیث کی اور قرآن مجید کی. اور جب یہ ساری چیزیں تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا کہ حضرت عمر جو ہے نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کافر ہیں، یا ابو بکر جو ہے وہ کافر ہیں؟ انہوں نے نہ حدیث پڑھی نہ قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ ابو بکر اور عمر کافر ہیں. یہ کوئی بھی چیز نہ حدیث پڑھی نہ قرآن شریف پڑھا، اور اپنی طرف سے تعویلات ہی کرتا رہا. تو یہ تعویلات سے پہلے ہی میں نے ان کو روک دیا تھا، شرط میں رکھا تھا کہ مرفوع حدیث چاہیے. لہذا میں پابند نہیں ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کہا اس کا میں
کوئی کبھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہے، کبھی حضرت عمار کی بات کر رہا ہے. ان میں سے ایک بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں کی جس میں یہ فتویٰ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ عمر تو کافر ہے. یعنی پھر یہ آپ دیکھیں میرے بھائی، انہوں نے بات کی کہ ابو بکر اور عمر یہ شروع سے ہی کافر تھے، شروع سے ہی کافر تھے. یہ امام جعفر صادق کی یہ خلاف ورزی کرتے ہیں اپنی کتاب میں. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ سارے 4 صحابہ کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے تھے. کب؟ بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے. صفحہ نمبر 245 اور روزہ تو کافی ہے کتاب ان کا، جلد نمبر 8 کافی کا، اور یہی بات حیات القلوب جلد نمبر 2 میں بھی ہے لکھا ہوا، اور اردو میں ہے یہ صفحہ نمبر 23 پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ سوائے 4 کے مرتد ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں بعد النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد. امام جعفر صادق تو کہتے ہیں یہ مرتد ہوئے. اگر وہ پہلے سے ہی کافر تھے تو وہ مرتد تو نہیں ہوتا. مرتد تو وہ ہوتا ہے جو پہلے مسلم ہو، مومن ہو، اس کے بعد وہ ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہوا تھا. یہ اپنے ہی امام کے خلاف بات انہوں نے کی ہے، اللہ یاری صاحب نے جو ہے نا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ کہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے اندر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو کافروں کے ساتھ اتنا دب کر ایگریمنٹ کر رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں، تو کیا الیس نحن مسلمان، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں کہ آپ دب کر کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں فرمایا تھا کہ نام، ہاں ہم لوگ مسلم ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ نہیں کہا عمر کو کہ نہیں آپ مسلم نہیں ہیں، وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ آپ مسلم ہیں. یہ میں نے نام لے کر بتا رہا ہوں، نام لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت میں میرے بھائی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نام لے کر کہہ رہا ہوں. عمر کے لیے کہا کہ مسلم ہے. ایسی آپ بات بتائیں کہ عمر کے لیے کہا ہو کہ آپ مسلم نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں. حدیث پیش کریں مرفوع، اپنی طرف سے بات نہ کریں میرے بھائی. باقی رہا آپ وہ نشانیوں کے طور پر بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کہتا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ. جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 ٹولے تھے، 2 گروہ ہو گئے تھے. ایک تو فئت، ایک جو ٹولہ تھا تو قاتل فی سبیل اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں لڑ رہا تھا. اور دوسرا وَأُخْرَى کافرۃ، دوسرا جو ہے وہ کافر تھا. اب ابو بکر اور عمر اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں تھے، کافروں کے گروہ میں نہیں تھے. یہ دوسری آیت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے میرے بھائی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 13 میں فرمایا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. مومن جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں. والذین کفروا، اور جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں. یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ ابو بکر اور عمر اس آیت سورۃ آل عمران 13 کے حساب سے رسول اللہ کے ٹولے میں تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف 2 ہی گروہ تھے، ایک کافر تھا اور ایک ٹولہ جو تھا جنگ بدر کے اندر فی سبیل اللہ. اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں لڑ رہے تھے، اپنے آبا و اجداد اور خاندان کی وجہ سے نہیں لڑ رہے تھے، اپنی لالچ کے لیے نہیں لڑ رہے تھے،
ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے. اللہ یاری صاحب اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ انعام آیت نمبر 68 میں فرمایا فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نصیحت آ جانے کے بعد آپ کبھی بھی ظالمین کے ساتھ نہ بیٹھا کریں. یہ سورۃ انعام آیت نمبر 68. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں کی, ان کے ساتھ رشتے کیے. اور اللہ یاری صاحب آپ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ رشتہ داری کریں گے جو آپ کے ہم خیال ہوں گے. جو آپ کا ہم خیال آدمی نہیں ہوگا, وہاں بھی مکتب فکر سے ہوگا, آپ ان کے ساتھ رشتہ نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رشتہ یہ کیے ابو بکر, عمر, ابو سفیان کے ساتھ, حضرت عثمان کے ساتھ, تو یہ کلیئر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھتے تھے کہ یہ میرے ہم خیال ہیں, ہم عقیدے والے لوگ ہیں, میرے دشمن نہیں ہیں, کافر نہیں ہیں. کافر کے تو اللہ تعالیٰ فرماتا آپ ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ظالم ہیں ان کے ساتھ تو آپ بیٹھیں بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو لے کر ہر جگہ پھرتے تھے, گھومتے تھے, سفر میں, حضر میں, جنگ میں, جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے ان کو لے کر پھرتے تھے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ مُحِنْ قید الکافرین. سورۃ انعام آیت نمبر 18 ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی منصوبہ بندی کو کامیاب ہونے نہیں دیتا. ابو بکر اور عمر نے جو منصوبہ بندی کی الحمدللہ اس میں وہ کامیاب ہوئے, ملکوں کو فتح کیا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا اور ان کو حکومت بھی دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کی جو ہے نا منصوبہ بندی کمزور ہوتی ہے, لیکن یہ کافر ہوتے تو ان کی منصوبہ کمزور ہوتی اور یہ شکست کھاتے, لیکن انہوں نے تو الحمدللہ بڑی فتوحات کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا کہ حکومتیں دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ ثم لا یحاورونک فیہا الا قلیلا. اوکے بھائی ختم ہے, بھائی ٹائم ختم ہو گیا, ٹھیک ہے بھائی. ہاں تو آپ حدیث پڑھیں, مرفوع حدیث پڑھیں میرے بھائی, ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. آپ آپ کا وقت ختم ہے, آپ کا وقت ختم ہے. نام لے کر بیان کریں, نام لے کر بیان کریں کہ کافر سے. جی ہاں, اگر نام لے کر بیان بھی کرتے ہیں آپ نقل نہیں کرتے نا, اس کو آپ نقل کرتے ہیں بخاری مسلم کی کوئی حدیث, اس محدث کو آپ اسی وقت مار دیتے ہیں, اسی وقت معاویہ, ابی سفیان, بنی امیہ, بنی عباس اسی کو قتل کرتے ہیں. وہ احادیث آپ لوگوں نے نقل ہی نہیں کیا. جو واضح طور پر کہہ دو کہ ابو بکر عمر کافر تھے. مجھے بالکل یقین ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا, اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ابو بکر عمر کافر تھے, لیکن آپ لوگوں نے وہ جو حدیث نام لے کر ہو وہ آپ لوگوں نے نقل نہیں کیا. لیکن کفر کا اس بات کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ نام لے کر کوئی کہے کہ وہ کافر. اگر اس طرح ہے تو آپ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی تکفیر کیسے کرتے ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہیں, تو پر تکفیر ناممکن ہے نا, تو پر قادیانیوں کو رشتہ دے دو, کہہ دو سب مسلمان ہیں, کیونکہ تمہارے پاس کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے کہ وہ نام لے کر کہہ دے قادیانی کافر ہیں یا مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہیں. یہ تو نہیں ہے نا. انہوں نے ایک کفر عمل بجا لایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, قرآن کی آیتیں کہ جو بھی ختم نبوت کا ادعا کرے وہ دین کے ضروریات کا منکر ہے, دین کے ضروریات کا منکر کافر ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی کا نام ہمارے پاس نہیں ہے حدیث میں, لیکن کیونکہ اس نے دین کے ضروریات کا انکار کیا ہے, قرآن کی صریح آیت کی مخالفت کی ہے, اس مسلمانوں کے جو واضح عقیدہ ہے اس کی مخالفت کیا, اس لیے وہ کافر ہوا ہے. تو یہ دیکھیں یہ شخص میرے گفتگو کے لائق نہیں ہے. مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ واضح حدیث بتائیں. مجھے ٹائم اپنا 1 منٹ ضائع کیا ہے میں نے, 1.5 منٹ ابھی اس واضح بات پر. تو چننا صاحب بہت معذرت کے ساتھ, یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سمجھدار لوگ آپ سے بہت زیادہ ہیں, وہ آپ کے سوالات سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو کچھ آتا نہیں ہے. میں نے آپ نے بالکل میرے اشکال کا جواب نہیں دیا کہ عمر نے قرآن کی صریح آیت کی مخالفت کیا, کہتا ہے نماز نہ پڑھو قرآن, اور جو قرآن کی مخالفت کرے وہ کافر ہوتا ہے. دیکھیں یہ میرا تو نہیں ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. اس سے زیادہ گناہگار کون ہے کہ اللہ پہ جھوٹی بات گڑے. جو شخص کہتا ہے اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم پانی نہ ملے تو نماز نہ پڑھا کر, اس نے اللہ پہ افترا کیا, رسول پہ افترا کیا. قرآن فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ گناہگار کون ہے, اور جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے او کذب بالحق یا قرآن کی آیت کی تکفیر کرے, دونوں ایک ہی ہے, ایک ہی رتبے کے ہیں.
تو جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تو نماز نہ پڑھ، چاہے کہہ دے تو نماز نہ پڑھ، پانی نہ ملے نماز نہ پڑھ، چاہے قرآن کہہ دے کہ جو قرآن جھوٹی کتاب ہے، بات ایک ہی ہے. اور پھر کہتا ہے الیس فی جہنم مثوی للکافرین، یہ سب جہنمی ہے اور جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. تو ہم نے ثابت کر دیا کہ عمر نے بغیر ما انزل اللہ حکم دیا ہے، اس کا کفر ثابت ہے. اس شخص نے اس کا بالکل جواب نہیں دیا. اب اس نے کہا کہ میں ان کے کچھ اشکالات کا جواب دے دوں. کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے سنت میں نے کہا سنت کا ہونا ضروری نہیں ہے. میں نے کب بولا کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے سنت کا ہونا ضروری نہیں؟ میں نے کہا کسی خاص شخص کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے اس کے نام کے ساتھ حدیثوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی عمومی حدیث بھی ہے، جنرل حدیث بھی ہے، جو اس شخص پہ لاگو ہوتا ہے تو اس شخص کا کفر ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے ایک عرض کیا ارتد الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اربع، 4 کے علاوہ باقی لوگ پھر گئے تھے. کس چیز سے پھر گئے تھے یہ اس حدیث میں نہیں ہے. ارتدہ کے 2 معنی ہیں. ارتدہ کے ایک لفظی معنی ہے کہ پھر جانا، وہ اصلی معنی ہے ایک معنی ہے. ایک ارتداد کا مطلب ہے کہ دین سے پھر جانا، کافر ہو جانا. ہم شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ جو تھے وہ بالکل نجس ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. وہ پھر گئے تھے، پلٹ گئے تھے. صحابہ پلٹ گئے تھے سوائے 4 افراد. کس چیز سے پلٹ گئے تھے؟ وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، امامت اہل بیت علیہ السلام سے. تو یہ ان کا حکم ہے. حدیبیہ کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے سوال کیا تھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جی ہاں ہم حق پر ہیں. تو اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد ہے کہ وہ خود اور جو ان جیسے مؤمنین ان کے ساتھ ہیں. ان سے مراد منافقین اس میں شامل نہیں ہیں. جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا جائے کیا ہم حق پر نہیں ہیں، وہ کہہ دے جی ہم حق پر ہیں، تو اس سے منافقین خود بخود خارج ہوتے ہیں. اور حدیبیہ کے وقت خود عمر بن الخطاب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ مجھے دین پہ شک ہے، کیا یہ رسول ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے کہ نہیں. یہ اس کے سوالات مشہور ہیں جو رسول سے کیا تھا. پھر اس کو تسلی نہیں آیا تھا. عمر ابو بکر سے بھی کیا تھا اور بعد میں کہہ رہا تھا کہ مجھے شک ہوا تھا حدیبیہ کے وقت. یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک آیت پڑھی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى. انہوں نے ایک 2 ٹکڑے اس آیت کے پڑھے، باقی چھوڑ دیا آخر سے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پوری آیت پڑھتے نا تو میں جواب دیتا. انہوں نے بالکل آیت کو توڑ دیا ہے، اس کے ایک ٹکڑے پڑھیے، اس کے یعنی 95% آیت نہیں پڑھا ہے، اس کے آخر کے 2 لفظ پڑھیں اور کہتا ہے جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے تھے. پوری آیت پڑھو تمہیں جواب مل جائے گا. اچھا پھر انہوں نے مزے کی بات یہ سبحان اللہ، یہ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله. 2 جماعتوں میں آپ کے لیے نشانی ہے. ایک جماعت ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتی ہے. اب بھائی پہلے لڑائی تو ثابت کرو نا ابو بکر عمر کی. اب پہلے ثابت تو کرو نا کہ انہوں نے لڑائی کی بھی ہے. احد میں دکھاؤ، بدر میں دکھاؤ، خیبر میں. ان کا بھاگنا تو ثابت ہے. بھائی صاحب لڑائی کا نام نہ لینا، کیونکہ ابو بکر عمر کی کوئی لڑائی ہے ہی نہیں. کیوں لڑے ہیں؟ جنہوں نے جہاد کیا ہے اور پھر مرتد نہیں ہوئے ہیں ان کا اسلام ثابت ہے. اگر کوئی شخص جہاد کرتا بھی ہے، بدری ہے بھی، اور اگر واقعا لڑا بھی ہے اور بعد میں مرتد ہوا ہے تو دین سے کافر. ابو بکر عمر کا تو جہاد ہے ہی نہیں، یہ قتال کی نہیں ہے. آیات قتال، آیات جہاد ابو بکر عمر کے لیے ہمارے لیے نہ پڑھیں. پہلے ان کا جہاد ہمیں دکھاؤ کہ ابو بکر کہاں پہ لڑا. پھر کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رشتے کیے. انسان اپنے ہم فکر کے ساتھ رشتہ کرتا ہے. اوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حیی ابن اخطب کے ساتھ شادی کی. صفیہ بنت حیی وہ یہودی ہے. اس کے جناب صفیہ کے والد یہودی تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا فکر تھے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. یہ کس کے شان میں نازل ہوئی ہے؟ یہ ابو بکر عمر کی 2 بیٹی حفصہ اور عائشہ کے شان میں نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ کافروں کی مثال، اور دیکھو یہ خود کفر کے ابو بکر عمر کے کفر کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کی مثال میں دیتا ہوں. کہ کافروں کی مثال کون ہے؟ کافروں کی مثال لوط کی بیوی ہے اور نوح کی بیوی ہے. کہ یہ دونوں کافرات تھیں اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ غداری کی ہے اور یہ اپنے شوہر ان کے نبی تھے، یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور یہ جہنم گئے. آپ کے اکابر علماء ایسی آئے کہ ذیل میں نے 12 علماء کو دکھا دیے ہیں کہ یہ انہوں نے خود عرض کیا ہے کہ یہ سے مراد عائشہ اور حفصہ ہیں. یہاں پہ زوجہ نوح سے مراد عائشہ، زوجہ لوط سے مراد حفصہ ہیں. آپ کے اکابر فخر رازی وغیرہ سب نے اس بات کا اعتراف کیا. تو اگر حضرت نوح علیہ السلام نے شادی کیا ہے
جس بیوی سے قرآن نے اس کو کافرہ بولا ہے، حضرت لوط علیہ السلام بھی اسی طرح، اور حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی کے کفر سے مراد کفر سے مراد نہ کریں، کفر سے مراد نہ کریں، بھائی چپ کرو، عمر کی طرف عائشہ صدیقہ حفصہ کی طرف نہ جائیں۔ سنیں نا، وہ اس طرف آپ نے خود چڑھا نا، سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ کافرہ سے یعنی مسلم سے رشتہ داری ہے نا، تو آپ نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رشتے کیا نا، رشتے کیے، آپ نے خود کہا تھا انسان اپنی ہم فکر سے رشتہ کرتا، آپ نے خود کہا تھا اسی آپ کے بات کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے کہ عائشہ اور حفصہ کی مثال کس کی مثال ہے؟ زوجین نوح اور زوجین لوط کی مثال ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو یہاں پر جیسے حضرت نوح حضرت لوط علیہ السلام نے ہم فکر سے شادی نہیں کی، منافقہ سے شادی کی، یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافق کے گھر سے شادی کی، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کی واضح آیت ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں فتح کیا ہے اور کافروں کی منصوبہ بندی کمزور ہوتی ہے، کافروں تو اللہ ان کے یہ اگر کافر ہوتے تو یہ منصوبہ بندی، تو ابھی جو ہے پھر امریکہ کو تم کہہ دو کہ امریکہ تم بہت ہی مومن ہے جی، کیونکہ امریکہ کا جو امپائر ہے وہ عمر کے امپائر سے بہت زیادہ بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کہہ دو کہ چنگیز خان جو ہے، کوئین وکٹوریا جو ہے، ان کا امپائر، سوویت یونین کا جو امپائر تھا، یہ وہ خدا کو مانتے ہی نہیں تھے جی، کتنے دنیا میں امپائر آئے ہیں، بڑے بڑے فرعون آئے ہیں، اب بھی دنیا میں فرعونہ کی حکومت ہے، یہ کوئی مومن ہے بھائی کہ اس سے ایمان ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے فتوحات کیے، تو عقل ہے ان کے پاس عقل، یہ کہتے ہیں ان کا اسلام سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے فتوحات کیے۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں اب حدیث نکالنے لگا ہوں، دیکھو کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کافر تھے، دیکھیں اس سے واضح ایک اور حدیث دکھا دیتا ہوں، ان حدیث کا جواب نہیں دیا نا میرے استدلال کا، تو پھر مزید میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، جیسے میں نے اب آپ کے ہر پوائنٹ کا جواب دیا، اپنا ٹائم ضائع کیا۔ یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم ہے، یہاں پہ حدیث نمبر 941 ہے، اچھی طرح سے دیکھ لینا بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا ہے حذیفہ سے، میرے بعد جو امام ہوں گے، یکون بعد ائمۃ لا یہتدون بہدی، یہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، اور یہ میرے سنت پہ نہیں ہوں گے، وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، ان میں ایسے لوگ ہوں گے میرے بعد جو امام ہوں گے کہ یہ بظاہر تو انسان ہوں گے، ان کے روح شیطان کی روح ہوگی، یعنی شیطان انسان کے روپ میں ظاہر ہو جائے گا۔ اب آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سے خلفاء آئے تھے؟ 1 2 3 1 2 3، ٹھیک ہے نا۔ حذیفہ نے کہا کہ میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں، ان سے لڑوں؟ فرمایا کہ نہیں، ان کی بات مان لینا، ان سے لڑنا نہیں، چاہے وہ آپ کو مارے اور آپ کا مان چھین لیں تو ان کی آپ بات سنیں اور آپ ان کے ساتھ نہ لڑیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آئے تھے وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو اب جو ہے نا یہ شخص میرے اس باتوں کا جواب، جس نے 30 سیکنڈ میرے لیے تھے، 30 سیکنڈ میرے لیے تھے بھائی، اب مزید 10 سیکنڈ لیے، تو اس شخص نے میرے پوائنٹس کا جواب نہیں دیا۔ میں نے عمر کا کفر، اس نے تیمم کے آیے کی مخالفت کی، کفر ثابت کیا، اب ابو بکر عمر عثمان تینوں کا کفر ثابت کیا، پوائنٹس کا جواب نہیں دے گا نا تو مزید اس سے گفتگو نہیں کریں گے بھائی۔ میرے بھائی، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، انہوں نے کہیں بھی اب آخر میں جو حدیث پڑھی اس میں بھی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تک نہیں لیا، صرف یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں بعد کے لفظ سے یہ کہہ رہا ہے کہ امیجیٹلی، بعد کے لفظ کے بعد انہوں نے مفہوم لیا، اپنا مفہوم لیتا ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، سارا یہ مفہوم لے رہا ہے یاری صاحب، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن اور احادیث ہے۔ وہ اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، سورۃ صف کی آیت ہے کہ میرے بعد میں نبی احمد آئے گا، میرے بعد میں آئے گا، وہاں بعد کے الفاظ ہیں، وہاں بھی بعد کے الفاظ ہیں کہ میرے بعد میں خلفاء ہوں گے، آپ نے ان کی معنی لے لی امیجیٹلی آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں پر بھی من بعدی کا لفظ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے لیا۔ تو مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے 600 سال بعد آئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بعد کا لفظ وہاں پر استعمال کیا قرآن مجید کے اندر۔ تو یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ امیجیٹلی ہونا چاہیے؟ بعد تو 600 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، اس کو سارا کچھ پتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قرآن مجید میں۔ اب یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ پھنس چکا ہے
کہ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جواب نہیں دے گا، اور میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، اور اب یہ بھاگنے کے چکر میں ہے، کیونکہ بہت بری طرح یہ پھنسا ہے۔ آج تک کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں ٹکرایا ہوگا۔ یہ اپنے مفہوم اور اپنی تشریح ساری پیش کرتا ہے، لیکن یہاں پر آ کے اب وہ پوری طرح الحمدللہ پھنس چکا ہے کہ وہ جو ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں قرآن مجید کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب میں حدیث پڑھتا ہوں، حدیث کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 صحابہ تھے، ترمذی اور مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجت ہی نہیں، ابو بکر فی الجنہ، بالکل میں آپ کی طرف آتا ہوں میرے بھائی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، 10 صحابہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھو میں نے نام لے کر بتا رہا ہوں، عمر، ابو بکر، اس طرح سے یہ آپ مفہوم نہیں چلے گا۔ جب میں نام لیتا ہوں تو آپ ان کو کینسل کریں نام کے ساتھ، درمیان میں نہ بولیں، نام نہ لیں بھائی، آپ درمیان میں اختلاف، درمیان میں نہ آئیں، درمیان میں نہ آئیں، اپنے ٹائم پر بولیں، اپنے ٹائم پر بولیں میرے بھائی، حوالہ دیں اور سند ہے تو پڑھیں کریں، سند بھی دکھا دیں، عبادت کا مسئلہ پوری پڑھیں۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر بتا دیتا ہوں میں آپ کو، ترمذی حدیث نمبر 3684 اور مسند احمد میں 1611۔ پھر دوسری حدیث ہے، ایک نہیں ہے، بہت حدیثیں ہیں۔ عمر بن عاص، صحیح بخاری کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306، میں نے پوچھا ای الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون سے ہیں؟ قال عائشہ، تو کہا کہ عائشہ صدیقہ۔ فقلت من الرجال، عمر بن عاص کہتے ہیں پھر میں نے کہا آدمیوں میں سے کون ہے؟ فقال ابوہا، تو اس کے والد صاحب۔ قلت ثم من، پھر میں نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر یہ تو بہت ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں پیش کر سکتا ہوں، اور نام لے کر رہا ہوں، نام لے کر جب کوئی چیز بیان کرے نا، اس کو نام لے کر سے کینسل کرو۔ جب نام لے کر کوئی بندہ بات کرے تو آپ اسے تشریح سے اور جو ہے نا تشریح سے کینسل نہ کریں، نام والی چیز کو نام لے کر ہی کینسل کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہی ہے، آپ کی تشریح وہی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحى الی، میں وحی کے علاوہ کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا۔ آپ کی تشریح، آپ کی مفہوم ہے، آپ کی سمجھ ہے، یہ وحی نہیں ہے۔ آپ وحی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم کریں۔ نبی فرماتا ہے جنت ہے ابو بکر، عمر، آپ ان کو کینسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کریں، نہ کہ اپنی طرف سے میرے بھائی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، حدیث جو ہے وہ وحی ہے، اور آپ کا سوچ سمجھ وحی نہیں ہے، غیر وحی ہے۔ غیر وحی کو آپ وحی سے کیسے کینسل کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات غلط ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد وہ جو تیمم والا جو ہے، ہاں وہ اس لیے نہیں، میں حدیث نہیں پڑھی نا بھائی، اس نے ترمذی کی حدیث نہیں پڑھی، میں نے کہا پوری حدیث پڑھو نا، کیوں نہیں پڑھی؟ وہ میرے بھائی شرط کے خلاف ہے، میں شرط پر پابند رہوں گا۔ جو شرط رکھا ہے کہ حدیث ہو، مرفوع ہو، وہ حدیث مرفوع نہیں ہے، رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ عمر کو تیمم کرنا نہیں آتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت کریں۔ یہ میں نے شروع کے اندر شرط رکھی تھی اور آپ مان گئے تھے، اب آپ اس شرط سے نہ ہٹے میرے بھائی۔ پھر آپ نے کہا کہ غلام محمد مرزا کے لیے بھی تو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا نا کہ وہ کافر ہے، یہ تو لوگوں نے فرمایا ہے نا۔ ہاں لوگوں نے فرمایا، یہ اس وقت صحیح ہوگا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی بیان نہ ہوتا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان موجود ہے کہ ابو بکر، عمر، ایک نہیں کئی احادیثیں ہیں ان کی بھری پڑی ہیں کتب احادیث، لہذا وہاں پر تشریح نہیں چلے گی، فہم نہیں چلے گا، کیونکہ وہاں حدیثیں اور قرآن مجید کے میں نے آیتیں پڑھی ہیں۔ اب آپ کو حدیث رسول سے کاٹیں، رسول کی بات کو رسول کاٹ سکتا ہے، رسول کو بات کو اللہ جاری نہیں کاٹ سکتا میرے بھائی۔ غور کریں، یہ رسول کی بات جو ہے یہ سپیریم کورٹ سے بھی افضل ہے، صحابہ کی بات ہائی کورٹ ہے،
علماء کی بات سیشن کورٹ ہے، سیشن کورٹ ہائی کورٹ کو نہیں کر سکتی، ہائی کورٹ سپیریم کورٹ کو نہیں کر سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سپیریم کورٹ سے بھی افضل ہے، شریعت کورٹ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہ جنتی نہیں ہے، رسول ہی کاٹے گا، آپ اپنے تشریحات سے نہ کاٹیں۔ کیوں کہ وہ آپ تو عالم ہے، صرف آپ کی بات صرف جو ہے نا وہ سیشن کورٹ کا فیصلہ ہے، سیشن کورٹ کے فیصلے سے شریعت کو کورٹ کو کیسے آپ چیلنج کر سکتے ہیں؟ پھر میں آتا ہوں، قرآن مجید فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو توبہ کریں اور نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 11 ہے۔ ابو بکر اور عمر نماز بھی پڑھتے تھے اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ لوگ دینی بھائی ہیں، تو آپ ان کو دینی بھائی سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کہا کہ تم جو ہے وہ مسلم ہو صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہاں آپ نے دھوکہ دیا، وہاں لفظ ہے کہ نہن کا لفظ ہے، اور پوچھنے والا عمر ہے کہ کیا ہم مسلم نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں، ہاں نام ہم ہیں۔ جو پوچھنے والا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے وہ ہوتا ہے، دوسرے لوگ بعد میں آتے ہیں۔ یہاں بھی دھوکہ دے گیا، نہن پوچھ رہا ہے ایک بندہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسروں کو شامل کریں گے تو وہ پوچھنے والا کدھر گیا؟ تو یہ بھی انہوں نے بہت بڑی، اللہ یاری صاحب نے خیانت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ عمر نے کیا، نہن ہم اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سوال کوئی اور کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کچھ اور کو دے رہے ہیں۔ کس طرح سے اللہ یاری آپ بات کرتے ہیں میرے بھائی؟ آپ دیکھیں کہ پھر قرآن مجید کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ سورۃ نساء آیت نمبر 64 ہے۔ اگر جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، یہ رسول کے پاس آتے، اس کا مطلب یہ کہ ظالم لوگ، منافق لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر آتے تھے تو مفاد کے خاطر آتے تھے، فائدہ لینے کے لیے آتے تھے، اور تکالیف کے وقت میں نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ ظالم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکالیف کے وقت بھی آتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ، اور ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ عمر اور ابو بکر جنگ میں گئے نہیں تھے، شامل ہی نہیں تھے۔ اللہ کے بندے کیسی بات کر رہے ہیں؟ پھر بھاگے کیسے؟ جو شامل ہوتا ہے وہی تو بھاگتا ہے۔ ادھر بھی آپ ڈاج دے کر جاتے ہیں، دھوکہ دے کر جاتے ہیں، اس کا مطلب وہ گئے تھے۔ اگر وہ نہیں گئے تھے تو پھر کہاں تھے؟ مدینے کے اندر تھے۔ یہ تو آپ کی کتابوں میں میرے بھائی لکھا ہوا ہے کہ جنگ بدر میں ابو بکر اور عمر بھی ساتھ تھے۔ تو اس لیے تو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ بھاگ گئے۔ پھر آپ کو بھاگنا تو یاد ہے، افسوس کی بات ہے، اور ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی دی ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہے۔ وہ کافر کو، منافقین کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے ان کی کسی غلطی کی وجہ سے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ غلطی پر معاف کرتا ہے، یا کافر اور منافقین اور مرتدین کو معاف کرتا ہے غلطی کے اوپر؟ یہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آج آپ کا حشر انشاءاللہ العزیز دنیا دیکھے گی۔ اللہ یاری صاحب، ایسا انشاءاللہ العزیز آپ کے اوپر میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جناب صاحب ٹائم فنش ہو گیا، آپ کا ٹائم میرے پورا پاس ہو تو گیا۔ ذخیرہ ہے بہت قرآن مجید کی آیتوں کا آج۔ اوکے جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو معاف نہیں کرتا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید گناہ کی وجہ سے کہا میں نے، گناہوں کی وجہ سے نہیں کہا۔ پلیز ثابت کا، اچھا خاموش ہو جانا یار، بولنے دے بیچ میں نہ بولا کریں۔ چنا صاحب بیچ میں نہ بولا کریں، چنا صاحب بیچ میں نہ بولا کریں نا۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر منافق کو معافی نہیں دیتا۔ معافی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہوتا ہے توبہ قبول کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کا توبہ قبول کر لیتا ہے، وہ صرف مومن کے لیے ہوتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب نہیں کرتا۔ اس طرح کا عفو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے لیے بہت زیادہ ہے، کہ ان کے دل میں بچڑے کی محبت تھی، بچڑے کی وہ عبادت کرنا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو توڑا تھا، اس کے باوجود مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔
وہ معاف کرنا جب حالانکہ وہ اب مشرک بھی ہیں، نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام کی اذیت بھی کرتے ہیں، بچڑے سے ابھی تک بچڑے پر ان کا ایمان بھی ہے. یہ صحابہ کو جو عفو ملی ہے نا، باغنے والوں کو کہتے ہیں، باغنے والوں کو عفو ملی ہے، وہ بنی اسرائیل والی عفو ملی ہے. اس پہ ہمارا مناظرہ ہوا تھا یہاں پہ ان کے عالم دین سے، وہ آپ سے 10 گنا پڑھے لکھے تھے، وہ جواب نہیں دے سکے تھے اس مسئلے پر. یہ کہتے تھے ابوبکر عمر بدر میں ساتھ تھے، ہم بھی کہتے ہیں ساتھ تھے، لڑائی نہیں کیا نا. آپ نے قتال والی آیت پڑھی ہے، قتال کا مطلب ہے لڑائی میں حصہ لینا. انہوں نے لڑے نہیں ہے نا. آپ دکھائیں کہ یہاں پہ کہاں پہ لڑے. ہم تو نہیں کہتے بدر احد میں نہیں تھے، ہم بدر احد میں تھے، یہ غنائم لینے کے لیے آئے تھے، غنائم لینے کے غرض سے آئے تھے. یہ کوئی انہوں نے جنگ میں حصہ تو نہیں لیا تھا. آپ دکھائیں ان کی لڑائی، دکھائیں کہ وہاں پہ کہاں پہ انہوں نے لڑے. جہاد کس چیز کا نام ہے؟ جہاد اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ادھر آ جائیں اور لڑے نہیں. اگر آپ میدان میں آئے، آپ نے تلوار اٹھایا، کسی کو زخمی کیا ہے، وار کیا ہے، تو پھر آپ نے قتال کیا نا، لڑائی کیا. وہ تو آپ دکھا نہیں سکے، کہتے صرف آئے تھے. جی وہ آئے تھے، وہ منافق آتے تھے، کیونکہ ان کو وہ ملتے تھے، ان کو غنائم ملتے تھے. یہ انہوں نے کہا کہ ابوبکر عمر نماز پڑھتے تھے، اس لیے وہ مسلمان ہیں. بھئی آپ کے بھائی وہ جو ہیں قادیانی، وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں نا، تو ان کو آپ کیوں کافر کہتے ہو؟ کہتے ہیں جو قرآن نماز پڑھے زکات دے تو وہ مسلمان ہے. تو قادیانی بھی کرتا ہے نا، کیوں ان کو کافر کہتے ہو؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کی مخالفت کی. انہوں نے تیمم کی مخالفت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کی تھی. تیمم کی مخالفت کیسے جواب دیا؟ کہتے ہیں اس میں ابوبکر کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ بالاجماع صحیح حدیث ہے. میں نے کئی احادیث دکھا دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نہ ہو تو تیمم کا حکم دیا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ تیمم کیا کرو. اس سے میں کیا زیادہ دکھاؤں؟ عمر جو اس کے مخالفت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو. جو قرآن کی مخالفت کرے، سنت قطعیہ متواترہ کی مخالفت کرے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ میں سمجھا دے. کہتا ہے اس میں یہ حدیث مرفوع نہیں، یہ مسلم کی حدیث نہیں ہے، بالاجماع صحیح حدیث ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بھائی حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ فوراً جو خلفاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ کافر ہوں گے. پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین، اس نے حدیث پڑھی ہے کہ ابوبکر فی الجنہ، ابوبکر جنت میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث کے الفاظ ہی سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی حدیث ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات میں نہیں کہہ سکتے ابوبکر جنت میں ہے. وہ اس طرح نہیں کہہ سکتے. واضح ہے کہ یہ ابوبکر کے وفات کے بعد بنی ہے. عمر فی الجنہ، یہ حدیث وضع ہوئی ہے عمر کے وفات کے بعد، کیونکہ جو شخص دنیا میں ہے اس کو نہیں کہتے یہ جنت میں ہے. وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنت میں محشور ہوگا، یہ جنت میں جائے گا، یہ کہہ مرنے کے بعد جنتی ہوگا، یہ کہہ سکتے ہیں. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہیں، ابوبکر عمر یہ سب ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں فلان 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 جنت میں ہے، وہ تو ابھی ادھر ہی ہیں، یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو واضح بات ہے کہ جھوٹے آدمی کے حافظہ نہیں ہوتا. یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے، ان لوگوں نے گڑی ہے کہ ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. اور بھائی ابھی یہ تو دنیا میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حیات میں یہ کہہ نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ انشاءاللہ جنت میں محشور ہوں گے میرے ساتھ، یہ کہہ سکتے ہیں. یہ تو وہ الفاظ تو نہیں تھے. یہ کتاب اچھا یہ حدیث جھوٹی ہے، واضح دیکھیں. یہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر کی جلد نمبر 1، یہاں پہ کہتا ہے کہ یہ اس کتاب کے سارے احادیث میں نے بہت ہی معتمد احادیث سے لیے. پھر جلد نمبر 2 میں ملاحظہ کریں، یہاں پہ دیکھیں ولا يختلف العلماء الثقات في ان مروان قتل طلحة يومئذ وكان في حزبه. علماء ثقات کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ مروان نے طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے اس کو قتل کیا. کیا قتل کیا؟ جنگ جمل کے دوران قتل کیا ہے. اب پتہ ہے کس نے قتل کیا؟ مروان، جو عثمان کا داماد بھی تھا، اس کا وزیر اعظم بھی تھا. کس لیے قتل کیا؟ اس کے حدیث بہت زیادہ ہے. اس کو مروان نے طلحہ کو اس لیے قتل کیا کیونکہ عثمان کا قاتل ہے. ملاحظہ کریں، میں آپ کو احادیث اس کی بہت زیادہ، کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جلد نمبر 6، یہاں پہ کان مروان مع طلحہ فی یوم الجمل فلما اشتکت الحرب قال مروان لا اطلب الثاری بعد اليوم. جب جنگ جمل شروع ہوا ہے تو مروان اور طلحہ ایک ہی لشکر میں تھے، عائشہ کے لشکر میں. عثمان نے کہا کہ آج میں نے اپنے بھائی کا، یعنی عثمان کے، مروان نے کہا آج میں عثمان کا، اپنے سسر، اپنے چچا زاد بھائی کے خون کا میں بدلہ لوں گا، اور آج کے بعد میں کسی قسم کا مجھے بدلہ لینے اور انتقام لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. ثم رماه بسهم فاصاب، پھر اس نے تیر مارا، کس پر؟ طلحہ کو مارا، قتل کیا. اب آئی یہ تمہارا یہ عشرہ مبشرہ، طلحہ خود عثمان کا قاتل ہے، عائشہ نے خود عثمان کے قتل کا فتویٰ دیا، زبیر خود قاتل ہے. بہرحال یہ عشرہ مبشرہ کی حدیث جھوٹی حدیث ہے، باطل حدیث ہے. اور یہ آئے کس لیے تھے؟ عشرہ مبشرہ کی حدیث. اگر یہ جنتی ہوتے تھے امام علی علیہ السلام کے جنگ میں آ جاتے جمل میں. اچھا، اب انہوں نے کہا کہ آپ نے
قرآن کی آیت یاتی من بعد رسول اسمہ احمد، میرے بعد نبی آئے گا کہ اس کا نام احمد ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے اس طرح کے ہوں گے. تو آپ نے کیسے مانا کہ وہ امیڈیٹلی کہاں سے لے لیا؟ پہلی بات یہ حذیفہ نے کہا کہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی اطاعت کرنا، ان سے لڑنا نہیں. حذیفہ کی وفات ہوئی ہے عثمان کی خلافت میں. اگر یہ دور والے خلفاء ہوتے ہیں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو دور کی بات ہے، یہ 200 سال کے بعد والی بات ہے، آپ اس زمانے کو پاؤ گے نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ سے کیا فرمایا؟ حذیفہ سے فرمایا کہ تم ان کی بات ماننا. اس حذیفہ کی وفات کب ہے؟ سن 35 عثمان کی خلافت. تو یہ پتہ چلا کہ یہ کون تھے جو کافر ہیں، جو نہ سنت پہ نہ ہدایت پر ہیں، ان کی، اور جو شیطان کے روپ میں انسان کے روپ میں شیطان کی روح ظاہر ہوئے ہیں، وہ پتہ چلا کہ وہ کون ہے. یہ پتہ چلا نا. اچھا پھر میں اب امیڈیٹلی میں مزید دکھا دوں گا، اور ان کا کفر بھی ثابت ہوگا. یہ سنن ترمذی ہے، ادھر دیکھو، یہاں پہ حدیث دیکھو. علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعدی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علی میرا ہے اور میں اس کا ہوں، وہ مؤمن کا ولی ہے میرے بعد. یہ کتاب السنہ لابی بکر بن عاصم ہے، ٹھیک ہے نا. علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعدی، اسناده صحیح. الرجال رجال مسلم. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. تو خلیفہ کون ہے؟ ہر مؤمن کا ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ امام علی علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کے احادیث بہت زیادہ. اچھا میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں کہ ابو بکر عمر کی کوئی حدیث ہے کہ وہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ان کو ملے گا. یہ صحیح مسلم ہے، یہاں پر باب الاستخلاف و ترکی وفی هذا الحدیث دلیل عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینص علی خلیفت وہ اجماع اہل السنہ. اہل سنت کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وَأَنْتَ خَلِيفَتِي فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، ٹھیک ہے نا. تو ابو بکر عمر کی خلافت منصوص نہیں ہے. اب ملاحظہ کریں، امیڈیٹلی میں آپ کو دکھا رہا ہوں چننا صاحب، اور آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی نا، دوسروں کو تو سمجھ آئے گی. صحیح بخاری ملاحظہ کریں، یہاں پر حدیث نمبر ہے 4625. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روز قیامت میں دیکھوں گا کہ میرے صحابہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. میں کہوں گا یا رب یا صحابی، یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. ندا آئے گا اللہ رب العزت کی جانب سے انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. صحابہ پس مرتد ہوئے ہیں، جہنم لے کے جائیں گے، کس لیے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے. اللہ کی جانب سے ندا آئے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم. ان کی ارتداد کب شروع ہوئی ہے؟ یہ اسی وقت سے مرتد رہے ہیں جب سے آپ دنیا سے گئے ہیں. یہ صحابہ جنہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے قیامت کے دن جہنم لے کے جائیں گے. ان کے ارتداد کس وجہ سے؟ ارتداد سے یہ کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے. یہ کیا بعد میں مرتد ہوئے تھے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے؟ نہیں. لم یزال مرتدین علی اعقابهم منذ جو ہی، یہ اس کو عربی تو سمجھ نہیں آتی نا، کہتا کہ مجھے عربی کی کیا ضرورت ہے. منذ فارقتم، جو ہی آپ دنیا سے گئے ہیں آپ یہ اسی زمانے سے مرتد رہے ہیں. اور بھائی جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سے دنیا سے گئے، اس زمانے میں کون سی کیا بدعت دین میں داخل ہوئی ہے؟ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس دن کیا بدعت دین میں آیا؟ نماز چینج ہوا، اذان کچھ بھی نہیں چینج ہوا. اس دن ابو بکر عمر نے خلافت بنائی تھی، سقیفہ بنی ساعدہ میں ان کی بیعت کرائی گئی تھی، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھو صحیح بخاری بشرح اردو ترجمے کے ساتھ. میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے ساتھی ہیں. اچھا یہ ان لوگوں نے آپ کے بعد، آپ کو کیا معلوم، آپ جانتے ہیں ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا نئی باتیں نکالی تھیں، یعنی بدعتیں. جب تم ان سے جدا ہو گئے تھے تو یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے برگشتہ ہوئے تھے. جو ہی آپ کی وفات ہوئی ہے اسی وقت سے انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا ہے اور یہ دین سے خارج ہو گئی. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور اس کی کئی روایت بہت زیادہ مختلف طرق سے موجود ہیں. تو ثابت یہ ہوا میرے محترم ناظرین کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کوئی اور امیڈیسی میں نے دو طرق سے ثابت کیا، حذیفہ کے زندگی سے اور اس طریقے سے بھی ثابت کیا ہے کہ یہ متواتر حدیث ہے، مختلف طرق سے وارد ہوئی ہے کہ یہ بھائی دین میں جو بدعت داخل کی گئی تھی جس کی وجہ سے صحابہ مرتد ہو گئے تھے وہ کیا ہے؟ ابو بکر عمر کی خلافت ہے. وَإِلَّا یہ مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وہ کون سی بدعت دین میں داخل ہوئی تھی جس کی وجہ سے صحابہ مرتد ہوئے تھے؟
جی ٹائم شروع ہو گیا آپ کا. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. جی ہاں بھائیو دوستو، یہ شخص قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث سے بھاگ رہا ہے. ٹائم لگائیں. ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جب کہ منافق ہوں گے جو اللہ اور رسول سے بھاگے گا، اور اختلاف کی حالت میں قرآن نے نسخہ دے دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تمہارے درمیان میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو قرآن بتا رہا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اس کے رسول کی طرف جاؤ. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، تو یہ بہترین تعویل ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ اختلاف میں اللہ رسول کی طرف جاؤ. یہ کبھی صحابہ کی طرف جاتے ہیں، کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ علماء کی طرف جاتے ہیں، کبھی جماعت کی طرف جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آ رہا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک ویریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کہا جائے اللہ اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، ان سے فیصلہ کروائیں، تو وہ کسی اور چیز کی طرف چلے جاتے ہیں، طاغوت کے اوروں کی طرف چلے جاتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت بڑی گمراہی ہے جو شیطان ان سے کروا رہا ہے. وہ اللہ رسول سے کیوں بھاگ رہا ہو میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی آیت پڑھ کر بتاؤ نا کہ یہ کافر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پورا اور مکمل کیا ہے تو کدھر بھاگ رہے ہو آپ؟ کدھر بھاگ رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں آتے؟ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تیرے رب کی قسم ہے مجھے، جب اللہ رسول کی بات بتائی جائے تو وہ ایک منٹ خیال سے کام نہ لے. او بھائی ایک سب کا ٹائم ضائع کر رہا ہے یہ شخص. مجھے نصیحت کرنے کے بجائے میں نے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے علاوہ کوئی نقل ہی نہیں کیا ہے. مجھے نصیحت کر رہا ہے کہ تم اللہ اور رسول کی، تم دلیل کا جواب کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہو. یہ کوئی ضرور دیکھو ایک منٹ چنا صاحب، ایک منٹ، ٹائم رکا ہوا ہے، ٹائم رکا ہوا ہے. میں نے اجازت لے کے بات کیا. بھائی صاحب آپ میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جاہل کے ساتھ میں گفتگو کروں. آپ اگر میرے پوائنٹس دیکھیں تیمم کی آیت کی مخالفت کی ہے، جو میں نے کفر کے دلائل دیا نا اس کا جواب دے. مجھے نصیحت نہ کرو، تم اللہ رسول کی بات کرو. میں اللہ رسول کی میں نے بات کی، سب آپ کی حدیث ہے. آپ صبر کریں نا، آپ میری بات تو سنو نا، میرے جملے ختم ہوں. دیکھیں میں مزید آپ سے گفتگو نہیں کروں گا اگر آپ میرے ساتھ استدلال نہیں کریں گے. جو میں نے دلائل دیا آپ کو نا، میں نے دلیل دی ہے آپ کو کہ عمر صاحب نے آیہ تیمم کی اور حدیث تیمم کی مخالفت کیا. میں نے آپ کو اب سن لو نا میرے بات ختم ہو، ٹائمر رکا ہوا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد امام آئیں گے جو جس طرح کے مرتد ہوں گے، وہ میں نے بیان کیا، ٹھیک ہے نا. اور حذیفہ کی میں نے دلیل حدیث بیان کی، اس کے بعد میں نے ان کی خلافت کی بھی دلیل دیا، ٹھیک ہے نا. تو آپ ان باتوں کا جواب دینا، ٹھیک ہے نا بھائی. مجھے نصیحت نہ کریں پلیز کہ آپ قرآن رسول کی بات کیوں نہیں مانتے. میں نے قرآن مجید کے آیت سے بعد کا لفظ مراد لیا کہ بعد کی کیا معنی ہے. 600 سال تک آپ اپنے ان پوائنٹس کو ایڈریس کریں جو انہوں نے ایڈریس کر رہا ہوں نا. بالکل صحیح ہے. آپ سنیں، بعد کا لفظ جو آپ نے کہا اس کا میں نے قرآن مجید سے ثبوت دیا. آپ تو حدیث سے ثبوت دے رہے ہیں، میں نے تو قرآن مجید سے دیا، اور قرآن مجید زیادہ افضل ہے حدیث سے. میں نے قرآن مجید سے ثابت کیا کہ میرے بھائی کہ بعد کی جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد میں آئے گا، تو وہ امیجیٹ آفٹر نہیں آئے بلکہ 600 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے. تو بعد کا لفظ 600 سال تک بعد میں آیا. تو آج کل بہت سارے ہیں نا خلیفے وغیرہ جو ظالم ہیں، انہوں نے بہت زیادہ ظالم تو ہے نا. ایک بات دوسری یہ تو کلیئر ہے نا، یہ کدھر ہے کہ میرے بعد میں دنیا سے جاؤں گا، اور یہ آپ تشریح کہاں سے کریں؟ یہ تو آپ کی اپنی ہے نا کہ ادھر سے میں جاؤں گا اور اس کے بعد جو خلیفہ بیٹھے گا وہ ظالم ہوگا. یہ تو حدیث میں نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، وہ آپ ثابت کریں
حضرت حذیفہ کا ذکر کیا انہوں نے، اس پر آئے نا، ہاں دیکھو حذیفہ کا ذکر کیا تو اس میں یہ تو نہیں نا ابو بکر عمر، مناظرہ ہے ابو بکر اور عمر کافر ہیں، یہ لے رہے ہیں عام بات، وہ بات بتاؤ کہ ابو بکر عمر پر آ جائیں آپ کے ابو بکر، میں نے یہ ساری باتیں ابو بکر اور عمر کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بہت ساری حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، عمر بن عاص کی بھی بتائی صحیح بخاری سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھتے ہیں، یہ بھی بخاری میں ہے، تو خوشی سے پہاڑ جو ہے نا احد ہلنے لگتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد جو ہے نا آپ خاموش رہیں، نہ ہلیں، کیونکہ تیرے اوپر قال اثبت احد فانما علیک نبی و صدیقون و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، عمر اور جو نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی احادیث ہے میرے بھائی، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بخاری کے روایت میں باغ میں گیا، دروازے پر میں رکا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بن جاتا ہوں، تو ابو بکر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آیا ہے اس کو جنت کی بشارت دو، پھر عمر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ تو یہ بہت ساری احادیث ہیں میرے بھائی جو میں پڑھ رہا ہوں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ احادیث اور قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، تو میرے بھائی آپ جو پڑھتے ہیں ان میں یہ آیتیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی؟ یہ احادیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑھی تھی۔ رسول اللہ نے جب یہ احادیثیں پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیتیں پڑھی تو آپ کہتے ہو کہ یہ کافر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کہا ان کو کہ یہ کافر ہیں؟ جو آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ لگ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں لگا کہ یہ کافر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو جنتی قرار دے رہے ہیں۔ تو بات آپ آ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے بھائی بات پر آ جاؤ، پھر دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ آپ کی تفسیر مجمل بیان جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 290 پہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا اس سے مراد ابو بکر ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور دوسری معنی بھی اس نے لکھی ہے، اس نے کہا کہ اس سے مراد ابی دہدہ ہے۔ اب میرے بتاؤ سب سے زیادہ متقی، سب سے بڑا متقی کون ہے؟ عبارت پڑھیں، عبارت پڑھیں، عبارت پڑھیں، اس کتاب کی عبارت پڑھیں، اسکین نہ دکھائیں، اسکین نہیں دکھائیں، پوری عبارت پڑھیں، پوری عبارت، جیسے میں پوری عبارت پڑھتا ہوں نا مجھے ٹائم لگتا ہے، آپ بھی کسی حدیث کو کبھی پورا بھی پڑھا کریں نا، وہ پوری عبارت پڑھیں، ادھر کیا لکھا ہے، مجھے وہ ٹائم دے دینا، ٹائم دے دینا، نہیں ٹائم میں آپ سے زیادہ، میں سب حدیث پوری پڑھتا ہوں، میں نے آپ سے ٹائم زیادہ لیا۔ آپ جو ہے نا سمجھ رہے ہیں کہ ہے، لیکن میرا ٹائم ضائع کرنے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مجمع نمبر جلد نمبر 10، اور صفحہ نمبر ہے 290۔ یہ کہتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى هُوَ أَبُو دَهْدَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى هُوَ صَاحِبُ نَخْلَةٍ، اور اس کے بعد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى هُوَ أَبُو دَهْدَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اس کے نیچے کہتا ہے وَأَنْ ابن زبیر سے روایت ہے قال ان الآیت نزلت فی ابو بکر، کہ یہ آیت جو ہے نا یہ نازل ہوئی ابی بکر کے بارے میں، یہ جو ہے نا 290 پیج پہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم ابن زبیر کو، روایتیں پیش کی، ابن زبیر ناصبی کا آپ کو پتا کہتے ہیں
لیکن اس نے اس کو رد نہیں کیا، شیعہ عالم نے رد نہیں کیا کہ یہ ضعیف ہے یا غلط ہے یا میں نے یہ سنی مصادر سے لی ہوئی ہے۔ اب آپ یہی کہیں گے کہ سنی، دیکھو دشمن کی کتابوں سے اتنی باتیں نکالنا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ دکھاؤ، کتاب دکھاؤ، عمر کو کافر کہا جا رہا ہو، کتاب دکھاؤ نا، کتاب ہاتھ میں دکھاؤ۔ کتابوں سے صحابہ کی تعریف نکالنا، فضیلت نکالنا کتنا دشوار کام ہوگا۔ پھر اگر دکھاؤ نا، کتاب دکھاؤ نا، تو اللہ یاری صاحب کہہ دیتا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی مصادر وہ سنی کتابیں ہیں۔ پہلے تو نکالنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پھر اگر نکالو تو یہ اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، یہ نہیں مانتے، یہ نہیں کہتے کہ یہ چننا صاحب دکھاؤ نا، کتاب تو دکھاؤ، اسکرین پہ لاؤ کہ آپ کے ہاتھ میں مجھے پتہ چلا آپ کے پاس کتاب بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اجماع ہے، متفقن علیہ ہے، درمیان میں نہ بولیں، آپ درمیان میں نہ بولیں ورنہ میں بھی بولتا رہوں گا میرے بھائی۔ طارق صاحب اس کو کہہ دیں کتاب اسکرین کو دکھا، اسکرین پہ دکھائے ایک دفعہ کیمرہ کے سامنے۔ وہ کس کتاب سے پڑھا ہے اس کا عکس دکھا دیں نا، اچھا کے دکھاؤ نا، پبلشر کون ہے پبلشر؟ ہاں یہ ہے جلد دکھاؤ، ادھر دکھاؤ، دارالعلوم بیروت، دارالعلوم بیروت سے 290۔ کتاب کا جلد مجھے دکھاؤ نا بھائی، کس کتاب سے پڑھ رہے ہو تم؟ جلد ہے 10واں، دکھاؤ، یہ جلد 10 اور یہ ہے صحیح انڈر لائن کیا ہوا ہے میرے بھائی۔ کیا صفحہ دکھاؤ، صفحہ کون سا ہے؟ صفحہ نمبر آپ کو تو 2 مرتبہ تو بتا چکا ہوں، کیوں آپ حواس باختہ ہو گئے ہو؟ 290 پہ ہے میرے بھائی، چلے جی صحیح، 290 پہ ہے۔ سورۃ اللیل کی تفسیر ہے، سورۃ اللیل، سورۃ اللیل کی تفسیر ہے، بیروت سے چھپا ہوا، لبنان سے، دارالعلوم بیروت، اور الجزء العاشر 10واں جلد ہے میرے بھائی۔ تو یہ باتیں ہیں میرے بھائی، آپ اپنی ہماری نہیں مانتے تو اپنی تو مانو کہ یہ متفقن علیہ ہے۔ یہ کیا کرتا ہے میرے بھائی، جو سنی اور شیعہ دونوں کتاب میں روایت آئے اس کو متفقن علیہ نہیں مانتا، پھر ایک دم یہ ایک جو ہے نا داؤ پیش کھیلتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں جو باتیں آئی ہیں نا وہ سنی مصادر سے آئی ہیں۔ اور متفق علیہ چیز تو پہلے ہوتی ہے کہ جو دونوں کی کتابوں میں ملے اس کو اہمیت دینا۔ آپ ابھی دہدا کیا چیز ہے، اور حضرت علی کو بھی انہوں نے اڑا دیا۔ ادھر لکھا ہوا ہے یہ کہتے ہیں امام المتقین ہیں علی، اور ادھر وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ علی نہیں ہے امام المتقین۔ امام المتقین کون ہوا، ابھی دہدا ہے۔ پھر یہ انہوں نے پڑھی آیت، میں اس کو جواب دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت ولی لکل مومن۔ یہ علی کی فضیلت کے بارے میں مناظرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ان کو دے دیتا ہوں، لیکن یہ میرے اوپر لازمی نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ یہ علی تو مومن نہیں، مجھے ٹائم تھوڑا 2 منٹ دے دیں، پھر بعد میں اس کو دے دینا۔ 2 منٹ لے لینا آپ نے۔ لیٹ می کمپلیٹ پلیز، لیٹ می کمپلیٹ، مجھے کمپلیٹ کر دینا۔ انت ولی لکل مومن، اے علی تو ہر مومن کا ہے جو ہے نا ولی۔ تو مجھے بتاؤ جو گناہ گار ہے، جو مومن نہیں ہے، جو مسلم ہے، جو مسلمان ہے، ان کا کون ہے ولی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونا چاہیے نا ولی خلیفہ۔ رسول اللہ مومنین کا بھی تھا، متقین کا بھی تھا، مسلمانوں کا بھی تھا، منافقین کا بھی تھا، ٹھیک ہے، یہودی اور عیسائیوں کے اوپر بھی حکمران تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو نبی کی طرح ہوگا وہ ابو بکر ہے، علی نہیں ہے، علی صرف مومنین کے اوپر ہے۔ آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کو ٹائم تھوڑا سا اوپر دیا تاکہ آپ کا حوالہ کمپلیٹ ہو جائے۔ یہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، چوتھی ٹرن شروع ہونے والی ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے ابھی، میں نے اس یہ کفر کا بالکل جواب نہیں دے رہا کہ بھائی عمر نے آیت کی مخالفت کیا، قرآن کے خلاف فرض ہوتی۔ میں نے قرآن کی کتنی آیات دکھا دی ہے بھائی کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ایک سے زیادہ آیت دکھائی ہے نا، اس نے جواب دیا، ابھی تک نہیں جواب دے رہا، اس کے پاس جواب نہیں ہے نا۔ کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر نہیں بولا فلان کافر ہے، تو اس کو بھی تو نہیں بولا ہے نا، مرزا غلام احمد کو بھی نہیں بولا ہے نا کہ وہ کافر ہے، اس کو کیوں کافر کہتے ہو؟ اور ابھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں وہ قرآن کی مخالفت کریں گے تو آپ فوراً فتویٰ دیں گے کافر ہو گیا بھائی، اس کی بیوی اس پہ حرام ہے، اس کا نام کسی حدیث میں موجود ہے؟ کسی کا نام حدیث میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ گناہ سب کے لیے، کفر سب کے لیے، اگر کفر کا مرتکب کوئی بھی ہو جائے اس کے نام کسی حدیث میں نہ ہو، اس کا کفر ثابت ہو جاتا ہے۔ اس نے اس کا جواب نہیں دیا، حذیفہ کے حدیث کا اس نے جواب دیا نہیں، جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ سے کیوں نہیں کہا، تو وہ تو دور کے زمانے کی بات ہے، وہ بنی عباس کے بعد والے زمانے کی بات ہے، وہ بہت دور کے زمانے کی بات ہے، آپ کے اس زمانے کو نہیں پاؤ، کیوں نہیں فرمایا؟ اور پھر میں نے احادیث پڑھی بخاری سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روز قیامت صحابہ کو دیکھوں گا کہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، میں پوچھوں گا کہ یہ کیوں یا رب، یہ تو میرے صحابی ہیں، تو اللہ فرمائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں؟
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جب سے آپ دنیا سے گئے، جو آپ دنیا سے گئے یہ مرتد رہے ہیں. تو بھائی وہ کون سے صحابت ہے جو مرتد رہے ہیں وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. یہ مجھے سمجھا دیں کون ہے بھائی؟ صحابہ نے دین میں بدعت داخل کی، یہ ان کا عقیدہ ہے. یہ تو کہتے ہیں کوئی صحابی دین میں بدعت داخل ہی نہیں کر سکتا. اور جو یوم وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ان کے وہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ان کے بدعات شروع ہوئی ہیں. وہ کون ہے؟ وہ سوائے ابو بکر عمر کے کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ یوم وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی تھے جو انہوں نے خلافت بنائی ہے نا. اچھا، اب یہ جو اپنی کتابوں سے حدیث لے کے آتا ہے بھائی کہ ابو بکر عمر کے کیا ہے کہ اس کی تعریف موجود ہے حدیث میں. اور بھائی یہ احادیث اگر آپ کے پاس عقل ہوتی، علم ہوتا، فہم ہوتا تو آپ اس حدیث کو ذکر نہ کرتے نا. یہ کتاب الموضوعات ہے، یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں. باب فی فضل ابی بکر قد تعصب قوم لا خلاق لهم لا يدعون التمسك بالسنة فوضعوا لأبی بکر فضائل. کہتے ہیں ہمارے پاس ایسے بے دین لوگ ہیں جو محدث ہونے کا ادعا کرتے ہیں، ابو بکر کے فضائل میں انہوں نے حدیث گڑی ہے. کتاب موضوعات میں پھر صفحہ نمبر 24 میں سألت ابی، احمد بن حنبل سے پوچھا، ما تقول فی علی و معاویہ، علی اور معاویہ کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، اس نے کچھ سوچا، میرے والد احمد بن حنبل نے سوچا، پھر کہا کہ میں کیا کہوں ان کے متعلق. ان علی علیہ السلام کان کثیر الاعداء ففتش اعداءه له عیبا فلم یجدوا. علی علیہ السلام کے دشمن بہت زیادہ تھے، ان کے دشمنوں نے ان میں عیب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، عیب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے ان میں عیب نہیں پایا. علی علیہ السلام کی کوئی عیب نہیں پایا، علی بے عیب تھے. فجاءوا الى رجل قد حاربه وقاتله فاطروا قيادا منهم له. پھر وہ کیا گئے امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو مخالف تھے، جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے مخالفت کی ہے یا لڑے ہیں یا انہوں نے کوئی کسی قسم کا، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن تھے، تو انہوں نے ان کے لیے فضائل گڑے ہیں تاکہ علی علیہ السلام کے رتبے کو اس طرح نیچے کیا جائے، کھینچا جائے. یہ آپ کی اپنی کتاب ہے بھائی. احمد بن حنبل سے بڑا کوئی محدث ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ علی علیہ السلام کے دشمنوں نے ان میں عیب ڈھونڈنے کی کوشش کی، عیب نہیں ملا ان کو. تو جب عیب نہیں ملا تو ان کے مخالفین، ان کے رقبا کے لیے انہوں نے فضائل گڑے ہیں تاکہ علی علیہ السلام کی اس طرح سے ان کے ساتھ مکر کریں، دشمنی کریں. اور اس طرح میرے پاس بہت سارے دل، یہ کافی ہیں بھائی کہ آپ لوگوں جو ابو بکر عمر کی فضائل بیان کرتے ہیں، پہلے اسلام ثابت کرو پھر فضیلت. جب ہم آپ کے کتب سے ان کا کفر ثابت کرتے ہیں اور جواب نہیں دے سکتے، آپ تیمم کی جواب دیا آپ نے، بخاری کی حدیث میں نے دکھا دی، جواب دیا آپ نے؟ جواب نہیں دیا نا. مسلم کی حدیث کا آپ نے جواب نہیں دیا آپ نے. جب آپ ان کے کفر کو رد نہیں کر سکتے تو یہ حدیث کا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، اس کا ابو بکر عمر فی الجنہ کا اس نے جواب دیا کہ کیسے؟ میرے عزیزو خود عقل سے جانو، ایک شخص ساتھ بیٹھا ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں؟ یہ بھی تو دنیا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے کہ بعد میں جنت میں جائے گا. تو پتہ چلا کہ یہ حدیث جب ابو بکر دنیا سے گئے ہیں، عمر گیا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، اس کے مرنے کے بعد وضع کی گئی کہ ابو بکر بھی جنت میں ہے نا. حدیث بنانے والے نے واضح حدیث نے اپنے ذہنیت کے مطابق بنایا کہ ابو بکر بھی جنت میں ہے، کیونکہ اس کے عقیدے میں یہ بھی جنت میں، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی. پھر اس نے جواب دیا کہ اگر ابو بکر عمر اور طلحہ زبیر عشرہ مبشرہ یہ جنت میں، تو طلحہ نے عثمان کی کیوں قتل کیا؟ تو پھر یہ حدیث جھوٹی. اس نے جواب نہیں دیا. تو میرے محترم، جب آپ کے اپنی کتب بڑی پڑھی ہیں کہ آپ لوگوں نے احادیث گڑھی ہیں، احادیث وضع کی ابو بکر عمر کے فضائل میں، تو ہمارے لیے ان کا حدیث کو نقل نہ کرو، کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی حجت نہیں ہے. حجت تب ہوگی پہلے ان کا اسلام ثابت کرو، پھر پتہ چلے گا. انہوں نے جو نقل کیا ہے بھائی کتاب تفسیر البرہان سے، یہ تفسیر البرہان ہے، جلد نمبر 8 ہے، مؤسسۃ العالمی کی، ٹھیک ہے نا. اس میں سورہ واللیل میں چلتے ہیں، سورۃ اللیل، واللیل اذا یغشا. دیکھو، قال اللیل فی هذا الموضع الثانی، لیل سے مراد، رات کی تاریکی سے مراد عمر ہے. یغشا یعنی اس فی دولته التي جرت له علیہ، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام پہ یہ شخص ظلم کرے گا. واللیل اذا یغشا، لیل کی تاریکی امیر المؤمنین علیہ السلام پہ ظلم کرے گا. یصبر فی دولته متى تنقضی، امیر المؤمنین علیہ السلام اس رات کی تاریکی میں صبر کریں گے جب یہ حکومت نکل جائے. یہ کس کی حدیث ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے. والنهار اذا تجلى، النهار هو القائم منا اہل البیت علیہم السلام. نہار سے کیا مراد ہے؟ امام حجت علیہ السلام مراد ہے. اچھا، وصدق بالحسنى،
یہ ابو الدحدہ مراد ہے، یہ کوئی پکی روایت ہماری نہیں ہے. یہ جو اس تفسیر سے وہ دکھاتے ہیں، یہ پہلے دکھائیں کہ حدیث کہاں سے بنی ہے. وَسَيُجَنِّبُهَا الْأَتْقَى قَالَ ابو الدحدہ. اب یہاں پر کہاں لکھا ہے کہ بھئی یہ عبداللہ ابن زبیر نے بولا ہے کہ یہ ابو بکر ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے یہ بات. ٹھیک ہے نا، اگر آپ کے پاس ہے، میں نے کہا دکھا دو، آپ دکھا نہیں سکے، بہرحال آپ کے پاس ہوگا. آپ کے کتاب تفسیر میں نہیں کہتا تفسیر مجمع البیان میں شاید ہے کہ ابو بکر ہوگا، لیکن مجھے نہیں ملا. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے نزدیک ابن زبیر کو ابن زبیر امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دیتے تھے. تو وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، کہ وہ ہمارے نزدیک کوئی ثقہ شخص نہیں ہے، اس کا قول حجت بھی نہیں ہے. تفسیر مجمع البیان میں اہل سنت کے روایات وہ بکثرت نقل کرتے ہیں. جو اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے وَسَيُجَنِّبُهَا الْأَتْقَى کے متعلق، وہ یہ ہے کہ قال ذاك امیر المؤمنین علیہ السلام وشیعتہ. سیجنبها الاتقى یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ٹھیک ہے نا، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، اس سب کی وہ تفسیر کرتے ہیں. اور پھر فسیجنبها الاتقى قال ذاك امیر المؤمنین علیہ السلام وشیعتہ، یہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ابن زبیر کی حدیث ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. اچھا، تو میرے محترم ناظرین، اب میرے پاس 8 منٹ ہو گئے، میں اپنا 30 سیکنڈ اس شخص کو دے دیتا ہوں. اور بھائی، جس شخص نے قرآن کی آیت کی مخالفت کی ہے اس کو آپ کیسے کافر نہیں کہتے؟ اس کا 30 سیکنڈ میں میرا جواب دے دو. عمر نے آیت تیمم کی مخالفت کی ہے، وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، میں نے آپ کی کتاب سے ثابت کیا. بتاؤ جی، 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہے. جب تک کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جنتی کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بھی چیز نہیں مانی جائے. اوکے، سپریم کورٹ دوسرا سوال آپ سے، فیصلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور آپ تو پھر کوئی عمر قرآن کی مخالفت بھی کرے، ابھی میرا ٹائم ہے نا، اور عمر کے قرآن کی مخالفت کرائے، تیمم کی مخالفت کرے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قطعیہ کی مخالفت کرے، وہ اس کا کفر ثابت نہیں. میرا دوسرا سوال ہے، میرے بیچ میں نہ بولے، میرا ٹائم ہے. دوسرا سوال آپ سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث میں نے دکھا دیا کہ جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اسی دن سے دین میں بدعت داخل ہوئی ہے اور صحابہ مرتد ہو گئے. اگر وہ بدعت ابو بکر عمر کی خلافت نہیں ہے اور وہ ارتداد ابو بکر عمر کی خلافت نہیں ہے تو کیا چیز ہے؟ مجھے سمجھا دو. میں اپنا 30 سیکنڈ آپ کو دے دیتا ہوں. بتاؤ جی، وہ کون سا ارتداد ہے؟ ابھی آپ اپنی بات سے ہٹ گئے. پہلے کہا تھا کہ شروع سے ان کا اسلام، میں آپ کے کتاب کے روح سے کہہ رہا ہوں، مرتد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہو گئے. میں آپ کے کتاب کے روح سے کہہ رہا ہوں. ہماری یہ کامیابی ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی ہماری یہ کامیابی ہے کہ یہ شخص اپنے ہی الفاظ سے ہٹ گیا. پہلے شروع میں ہی میں نے اس سے کہلوایا تھا کب سے، تو وہ جو ہے بس میں اپنا ٹائم کلیم کرتا ہوں. اس نے جواب نہیں دیا نا، اس نے جواب نہیں دیا نا. اب الحمدللہ کہہ رہا ہے، اس نے جواب نہیں دیا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات میرے بیچ میں بول رہا ہے شروع کی انہوں نے. جناب صاحب آپ ان کو بولنے دیں. میرا اپنا ٹائم ہے نا، میں نے آپ کو ٹائم دیا کہ میرے سوال کے جواب جب نہیں دے رہا ہے تو اس نے جواب نہیں دیا نا کہ جو قرآن کی آیت کی مخالفت کرے وہ کیسے کافر نہیں ہو سکتا. اس کا جواب نہیں دے رہا ہے شخص، کیونکہ اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے. تو کفر ثابت ہو گیا عمر کا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن، یہ کٹ گیا جی اپنے ماڈریٹر صاحب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن دین میں بدعت داخل ہوئی ہے جس کی وجہ سے صحابہ مرتد ہو گئے جی. وہ بدعت کیا چیز ہے؟ ابو بکر عمر کی خلافت اگر نہیں، اس کا جواب یہ شخص نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے نا، ثابت ہو گیا ابو بکر عمر عثمان تینوں کافر تھے. الحمدللہ رب العالمین.